اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ میرے محترم زیر احترام سامعین کرام، آج ہم اپنے اس مختصر سے پروگرام میں اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ غم امام حسین علیہ السلام میں سیاہ لباس پہننا شرعی طور پر کیا حکم رکھتا ہے۔ کتب تاریخ و مکاتب میں مذکور ہے کہ جب آسمان پر محرم کا چاند طلوع ہو جاتا تو اہل بیت نبوت کے گھروں سے اور ان کے خیاموں سے رونے کی صدائیں بلند ہو جاتی، جس سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اس مہینے کی ابتدا ہو چکی ہے کہ جس میں خانواد رسالت کو کربلا کی گرم ریت پر 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا ہے۔ اور یہ چیز ہر دور میں شیعت کی اور حسینیت کی تاریخ کا حصہ رہی ہے کہ جب بھی محرم کا چاند آسمان پہ طلوع ہوتا ہے تو شیعان حیدر کرار کے گھروں سے اور ان کی عبادت گاہوں سے رونے کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں۔ ایام ہزا میں سیاہ لباس پہننا حسین ابن علی علیہ السلام کے غم میں شریک ہونا اور ان کی مظلومیت کے پرچار کی خاطر پہنا جاتا ہے، اور اس سے ہماری کوئی سیاسی غرض و مقاصد نہیں ہوتا۔ حسین ابن علی کے غم میں ازواج نبی میں سے جناب ام سلمہ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ نے سیاہ لباس پہنا، اور علی و بطول کی لاڈلیوں نے بھی سیاہ لباس پہنا۔ یہ کتاب ہے عیون الاخبار و فنون الآثار، اس کے مؤلف ہے عماد الدین ادریس بن حسن کرشی۔ یہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں وعن ابی نعیم باسنادہ عن ام سلمہ رضوان اللہ علیہا انہا لما بالغہا مقتل امام الحسین بن علی علیہ السلام ضربت قبۃ السوداء فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولابست السواد۔ ابو نعیم اپنے سلسلہ سند کے توسط سے جناب ام سلمہ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ سے نقل کرتا ہے کہ جب اس معظمہ بی بی کو نواس رسول دل بند بطول حسین ابن علی کی شہادت کی خبر پہنچی تو یہ بی بی مسجد رسول میں آئیں اور مسجد رسول کے قبے پر سیاہ چادر اوڑھا دی اور خود سیاہ لباس پہنا۔ آج ہم شیعان حیدر کرار امام بارگاہوں کے دروازوں پر اور ان کی دیواروں پر، اپنے گھروں کے دروازوں اور دیواروں پر جو سیاہ چادریں لٹکاتے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے بلکہ زوج نبی جناب ام سلمہ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ کی سنت ہیں، اور جو خود ہم سیاہ لباس پہنتے ہیں یہ بھی اس معظمہ بی بی جناب ام سلمہ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ کی سنت ہے۔ دوسری کتاب ہے المحاسن، اس کے مؤلف ہیں ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد برکی۔ اس عالم بزرگوار کی وفات ہوئی ہے 280 ہجری میں۔ اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 195 ہے۔ لکھتے ہیں قال لما قتل الحسین بن علی علیہ السلام لبسنا نساء بنی ہاشم السواد۔ جب نواس رسول دل بند بطول حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا تو ان کے غم میں بنی ہاشم کی مستورات نے سیاہ لباس پہنا۔ وکان علی بن الحسین علیہ السلام یعمل لہن الطعام للماتم، اور امام سید الساجدین زین العابدین حسین ابن علی ان ماتمی عورتوں کے لیے کھانا تیار کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا حسین ابن علی کے غم میں سیاہ لباس پہننا
زوج نبی جناب ام سلمہ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ کی سنت ہے، اور علی و بطول کی لاڈیوں کی سنت ہے، اور ماتمیوں کے لیے کھانا تیار کرنا امام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ دوسری یہ کتاب ہے شرح نہج البلاغہ، اس کی مؤلف ہے ابن ابی الحدید معتزلی، اس کتاب کی جلد نمبر 16 ہے اور صفحہ نمبر 22 ہے۔ قال المدینی، مدینی نے کہا ہے کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہو گئی تو جناب عبداللہ بن عباس لوگوں کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ اب امیر کائنات ہم میں نہیں رہے، وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے چکے ہیں اور اپنا جانشین چھوڑ چکے ہیں۔ اگر تم پسند کرتے ہو تو ان کے جانشین تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں، اگر تم پسند نہیں کرتے تو کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی، فبکى الناس، لوگ دھاڑے مار کر رونے لگے، وقالوا، اور لوگوں نے کہا، بل یخرج الینا، کہ ان کے جانشین کو ہمارے پاس آنا چاہیے۔ فخرج الحسن علیہ السلام، اور حسن مجتبیٰ لوگوں کے درمیان آئے، فخاطبہم، اور انہیں خطبہ دیا، فقال، اور ان سے کہا، ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، بے شک ہم ہی تمہارے امیر ہیں اور تمہارے سرپرست ہیں، ہم وہ اہل بیت نبوت ہیں کہ جن کے شان میں اللہ تعالیٰ نے ایت تطہیر کو نازل فرمایا ہے۔ وَقَانَ خَرَجَ إِلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ سَوْدَاء، کہ جب حسن مجتبیٰ لوگوں کے درمیان آئے تو انہوں نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، تو معلوم ہوا کہ غم میں سیاہ لباس پہننا حسن مجتبیٰ کی سنت ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر سیاہ لباس پہنا، اور سیاہ لباس پہننا اہل بیت اطہار کی سنت ہے، ازواج نبی کی سنت ہے، علی و بطول کی لاڈلیوں کی سنت ہے۔ بسا اوقات یہ راگ الاپا جاتا ہے کہ بنو عباس نے بھی سیاہ لباس پہنا تھا۔ بنو عباس نے بنو امیہ کی حکومت کا تختہ اٹھنے کے لیے اس سیاہ لباس کو وسیلہ بنایا تھا تاکہ اہل بیت اطہار کی بھی ہمیں تائید اور ہمدردی حاصل ہو جائے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ خون حسین ابن علی کے وارث جو ہیں وہ بنی عباس ہیں۔ تو جب انہوں نے بنی امیہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور خود تخت خلافت پر بیٹھ گئے تو انہوں نے آل رسول پر وہ ظلم کیے جو اپنے دور میں بنو امیہ بھی نہیں کر سکے تھے۔ اور ہمارا سیاہ لباس پہننا کسی سیاسی اغراض و مقاصد کی خاطر ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمارا سیاہ لباس پہننا حسین ابن علی کے غم میں شریک ہونے کی خاطر ہے، اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، ہمارا تعلق خانواد رسالت کے ساتھ ہے۔ جن دنوں میں خانوادہ رسالت خوش نظر آتے ہیں ہم بھی ان دنوں میں خوش نظر آتے ہیں، اور جن دنوں میں وہ غمگین نظر آتے ہیں ہم بھی ان دنوں میں غمگین نظر آتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔